اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر بھی روزے رکھنا فرض کیے گئے۔ اب خطاب مومنین کو ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر، امتوں پر روزے رکھنا فرض تھے۔ یعنی اب ان کی مثال دے کر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اہل کتاب کی مثال دے کر، شرائع سابقہ کی مثال دے کر، شریعت مصطفیٰ کے ماننے والوں پر حضرات انبیاء کرام کی امتوں کا فعل بتایا جا رہا ہے کہ ان پر بھی یہ روزے رکھنا فرض تھے، اور تم پر بھی روزے رکھنا فرض کیے گئے جیسے کہ ان پر کیے گئے تھے۔ اور وجہ کیا بتائی؟ امید دلائی، لعلکم تتقون، کہ تم کہیں متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اب یہ روزے، اس کی رکھنے کی جو وجہ بیان کی گئی، یا حکمت، وجہ تو نہ کہیں گے، وجہ تو یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، بس کافی ہے۔ لیکن حکمت جو بیان کی گئی وہ ہے تقویٰ، متقی بننا۔ اور متقی بننے کے لیے آپ کو کیا چیز چھوڑنی ہوتی ہے؟ لعلکم تتقون، کہ آپ چھوڑیں، متقی بن جائیں۔ کیا چھوڑیں؟ انسان کیا چیز چھوڑتا ہے؟ کس چیز کی اس کی زیادہ خواہش ہوتی ہے؟ اگر آپ کہیں، میں اگر آپ سے کہوں تو سب سے زیادہ خواہش ہوتی ہے کھانا کھانے کی، پانی پینے کی، اور پھر اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل۔ یعنی انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اپنے ازدواجی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ یہ جو تیسرا والا ہے نا، جو لوگ نہیں ہیں ان کے لیے بھی ہے، لیکن انسان کی فطرت ہے، کھائے گا، پیے گا، اور اب شادی شدہ ہو تو ازدواجی تعلقات کو پورا کرے گا۔ تو اب یہ اجازت ہے، صبح کرے، شام کرے، دن میں کرے، رات میں کرے، صبح کھائے، شام میں کھائے، صبح پیے، شام میں پیے، رات میں پیے، تینوں خواہشات کی تکمیل کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جب چاہے کرے۔ لیکن جب اللہ کا حکم آیا روزہ رکھو، تو کیا 24 گھنٹے جس طرح کھانے کی، پینے کی اور شادی شدہ کے لیے اپنی ازدواجی خواہشات کی تکمیل کی اجازت تھی، کیا رمضان میں، روزے میں 24 گھنٹے کھانا منع، 24 گھنٹے پینا منع، 24 گھنٹے نفسانی خواہشات پورا کرنا منع؟ جس چیز کی اجازت تھی، ممانعت اسی کی آ رہی ہے۔ لیکن آپ فرق محسوس کیجئے کہ اجازت کیا تھی کہ آپ کھانا کھائیں، پانی پئیں اور تعلقات کو باہر رکھیں اگر شادی شدہ، جب چاہیں کریں۔ جب اللہ نے اس کی اجازت دے دی، اب رمضان میں فرمایا کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا، تو روزے کا مطلب یہی ہوا نا کہ آپ جس چیز کی خواہش تھی، کھانا پینا اور اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 گھنٹے آپ کو منع کر دیا اس بات سے؟ تو اس کا احسان ہے کہ جس کی پرمیشن 24 گھنٹے دی، اس کو 24 گھنٹے منع کرنا چاہیے۔ 24 گھنٹے منع نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ تم پر روزے رکھنا جو فرض کیے گئے وہ طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہی کیے گئے۔ یعنی اگر پابندی لگا رہی، کسی چیز کی اجازت تھی، اب اسی کی پابندی لگ رہی ہے، تو پابندی بھی اتنی ہونی چاہیے؟ نہیں، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، تو اس نے وہ پابندی 24 گھنٹے نہیں لگائی۔ اچھا فرض کیجئے اگر 24 گھنٹے کی پابندی لگتی تو 24 گھنٹے نہیں ہوتے، پورا مہینہ ہوتا، یعنی پورے مہینے کھانا نہیں، پینا نہیں، کچھ نہیں کرنا۔ 24 گھنٹے مطلب یہی ہوا نا، کبھی آپ
12:01 رات سے شروع کریں، اگلے دن رات کے 12 بجے تک تو پھر کچھ نہ کھائیں نہ کچھ پئیں، یا یہ کہ چلو ایک مرتبہ کی پرمیشن ہوتی ہے کہ فوراً کھائیں اور پھر افطار کریں اور اسی کو آپ کی سحری ہو جائے، نہیں، کیونکہ روزے رکھنے کا مقصد ہے متقی بننا، روزے رکھنے کا مقصد ہے تقوی اختیار کرنا، روزے رکھنے کو بندے کو مارنا نہیں ہے، ہلاک کرنا نہیں ہے، مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ کی خشیت اس کے دل میں اس طرح آ جائے کہ وہ حکم ربانی کی پابندی کرے اور شیطان کے حکم کے ساتھ نہیں چلے۔ تو جب اللہ کریم نے حکم دیا کہ روزے رکھو، تو پر روزے رکھنا فرض کیے گئے، تو اب جو یہ روزے رکھنا فرض کیے گئے یہ طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک 3 چیزوں کی پرہیزگاری ہے۔ پہلے کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، اور نفسانی خواہشات پوری نہیں کرے،